आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जन्नत एक मकान है जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। इसमें 100 दर्जे हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक इतना फासला है जितना ज़मीन से आसमान तक, और हर दर्जा इतना बड़ा है कि अगर तमाम दुनिया एक दर्जे में हो तब भी इसमें जगह बाकी रहे। जन्नत में अल्लाह ताला ने हर किस्म की जिस्मानी और रूहानी लज़्ज़तों का सामान पैदा किया है, जिनका हासिल ये है कि इनकी नेमतों को ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी के दिल में इसका ख़तरा गुज़रा। बड़े से बड़े बादशाह के ख्याल में भी वो नेमतें नहीं आ सकती जो एक अदना जन्नती को मिलेंगी। एक दफ़ा हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा काला रंग मुझे जन्नत में जाने से रोक सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों, क्या बात है? अगर तो ईमान वाला है तो तुझे जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है? अर्ज़ किया कि बात यह है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा रंग काला है, मैं बदसूरत हूँ और बनु सलीम के अशराफ में से हूँ। अब बात यह है कि मुझे कोई लड़की नहीं देता। काले रंग की वजह से कोई मेरे साथ रिश्ता नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज अमर बिन वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सकफ़ी आए हैं। ये मदीना मुनव्वरा के खाते पीते आदमी थे, बड़े मालदार थे, उनकी बेटी बहुत खूबसूरत थी। सहाबा कराम ने कहा कि वो मजलिस में तो मौजूद नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अमर बिन वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहो कि अपनी लड़की तेरे निकाह में दे दें। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरवाज़े पर पहुँचे, दरवाज़े पर दस्तक दी। हज़रत अमर बिन वहाब बाहर निकले। पूछा, भाई क्या बात है? कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ कासद हूँ, आपके पास आपकी बेटी की शादी का अपने लिए पैगाम लाया हूँ। बज़ाहिर उन्हें यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा कि भाग जाओ, कहाँ की बात करते हो? वो सहाबी रज़ी अल्लाह बेचारे गरीब थे, पहले गम खाए हुए, तो वो डर के वहाँ से पीछे हटे। इधर अमर की बेटी हुस्न जमाल में मशहूर बेटी के कान में आवाज़ पड़ी। बेटी ने पीछे से आवाज़ दी, है अब्बा जान, सोच तो लिया करो कि क्या कह रहे हो। तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ठुकरा रहे हो, हलाक हो जाओगे। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के सामने तैयार हूँ। मैं काले गोरे नहीं देखती, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को देख रही हूँ। अब्बा जान, मैं तैयार हूँ और कह दो कि मैं शादी करूँगी। हज़रत अमर बिन वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सकफ़ी भागे भागे पीछे गए। आप मजलिस में तशरीफ़ फरमा हैं। जब देखा कि अमर आए हैं तो फरमाया, तूने ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ठुकराया। अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ता हुई, माफ़ फरमाएं, हुक्म कीजिए, क्या हुक्म है? फरमाया, इससे अपनी बेटी की शादी करा दो। अमर ने अर्ज़ किया, आप निकाह पढ़ाएं। आपने निकाह पढ़ा, 400 दरहम महर मुकर्रर किया। आपने फरमाया कि जाओ साथ लड़की को लेकर आओ। कोई बारात वगैरह तो होती नहीं थी। फरमाया, साथ जाओ बीवी को ले आओ। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो एक दरहम भी नहीं, मैं 400 कहाँ से पैदा करूं और उसकर लेकर आप कहाँ से आऊँ? आपने फरमाया, चलो घबराने की बात नहीं, जाओ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाओ, उस्मान और अब्दुर्रहमान के पास, इनसे कहो कि तुम्हें 200 दरहम दे दें। तेरे पास 600 दरहम हो जाएंगे, 400 मेहर अदा हो जाएगा और 200 से अपना कोई काम कर लेना। ना घर ना
ورنہ کوئی اور چیز، کوئی کپڑا ہی لے لینا۔ عرض کیا بہت اچھا۔ حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے۔ انہوں نے خوش ہو کر 200 سے زائد دے دیا۔ کتنا زیادہ دیا؟ صرف اتنا لفظ آتا ہے کہ 200 اور کچھ زیادہ۔ اب حضرت سعد بڑے خوش۔ کیوں بھئی، ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے والا ہو، اس کے جذبات کو کوئی سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر خود گزری ہو۔ کیا جذبہ ہوگا حضرت سعد کا؟ کہنے لگے لڑکی کو لینے بعد میں جاؤں گا، پہلے تو کچھ سودا بازار سے خرید لوں۔ 400 تو مہر میں کیا گیا، باقی کا کیا کروں؟ کچھ کا کپڑا اور کچھ کا سامان، کھانے پینے کا سامان خرید لوں گا تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی مشکل حل ہو سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو ایک آواز کان میں پڑی، اے اللہ کے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بس یہ سننا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم زمین پر جم گئے۔ سارے جذبات، سارے احساسات کو ایک بول نے نکال کے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ کوئی ہے ایسا ایمان والا کہ جو اتنے بڑے جذبات کو اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پر قربان کرے؟ آسمان پر ایک بار پھر بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا کہ اے زمین و آسمان کے رب اللہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب اللہ، میرا یہ مال اب شادی پر نہیں لگے گا، میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی ہو، تیرا رسول بھی راضی اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ نہ شادی یاد رہی، نہ رات کا وصال یاد رہا، نہ سہاگ رات یاد رہی، نہ بیوی کے پہلو میں رات کا لیٹنا یاد رہا۔ یاد رہا تو اللہ اور اس کا رسول کا کام یاد رہا۔ گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی، تلوار خریدی، چہرے کو چھپایا اور سوار ہوئے۔ چہرے کو چھپا کر صرف آنکھیں ننگی رکھیں، باقی چہرہ چھپا ہوا۔ صحابہ کرام لمبے چوڑے سر پر خود نہیں پہنتے تھے، جیسے رومیوں کی عادت تھی، معمولی سامان ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کہنے لگے، ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے، اور آپ کو خبر ہے کہ یہ کیوں چھپایا ہے؟ چہرہ اس لیے چھپایا ہے کہ اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہیں واپس نہ بھیج دیں کہ ارے یہ تو کہاں جا رہا ہے، میں نے تمہیں کہیں اور بھیجا تھا۔ یہ خیال ہے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو واپس نہ ہو جاؤں۔ کسی نے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ارے اللہ کا بندہ، کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے تمہارے ساتھ آ گیا، چھوڑو اسے۔ میدان جہاد میں اترے اور لڑتے لڑتے حضرت سعد کے گھوڑے کو جو تیر لگا اور گھوڑا الٹ کے گرا اور گر کر مر گیا۔ حضرت سعد بھی ساتھ گرے اور جلدی سے اٹھے اور جلدی اپنے بازو پر چڑھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھا، ان کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تو مجھے سعد نظر آتا ہے۔ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول میں سعد ہوں۔ آپ نے فرمایا، خوشخبری لے، تو جنتی ہو گیا، تو خوش بخت ہو گیا۔ پس ان کو اس کا سننا تھا کہ چھلانگ لگائی مجمع میں، یہاں تک کہ مجمع میں سے آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سعد شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑ کے گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور آنسوؤں کی لڑیاں سعد رضی اللہ کے خون کو پونچھ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر گرے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ ایسا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ رو رہے ہیں۔ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیرا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض پر پہنچ گیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ بن منظر نے فرمایا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حوض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حوض وہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، جو ایک دفعہ اس کو پی لے گا پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس حوض کے 4 کنارے، پہلے کنارے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کنارے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے کنارے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے کنارے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ چاروں صحابہ کناروں پر کھڑے ہیں، امت آ رہی ہے، یہ پلا رہے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حوض کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اس حوض پر سعد پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے مختلف باتیں آپ میں ملاحظہ کی، ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو رویا ہوں تو اپنے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور شوق پر رویا ہوں، اس کی جدائی پر رویا ہوں، کس حال میں تھا، کس طرف کو جا رہا تھا، کن جذبوں میں جا رہا تھا اور کیسے امر پر قربان ہوا ہے، اس بات پر رو رہا ہوں۔ اور میں ہنسا اس بات پر جب میں نے جنت میں اس کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا، اور جو میں نے منہ کو پھیر لیا، اس لیے منہ کو پھیر لیا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور تیز دوڑ کے آ رہی ہیں کہ ان کے پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کے پاؤں میں پازیب چھن چھن کرتی مجھے نظر آ رہی تھی، تو میں نے شرم سے منہ پھیرا اور فرمایا کہ جاؤ ان کی بیوی سے کہہ دو کہ اللہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرما دی ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، بندے کی اللہ سے محبت کے منظر پر آپ بہن بھائی حضرت سعد کا واقعہ تو سن ہی چکے ہیں۔ حقیقت میں یہ واقعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ سے شدید محبت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی محبت میں، حسن میں بے مثال اور مالداری میں لاجواب بیوی کو بھی ترجیح نہ دی، حتیٰ کہ نوجوانی کی اٹھتی ہوئی خواہش کو بھی سینے میں دفن کر کے حکم الہی کو مقدر رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے جذبات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔